أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون خذ العفو معاف کرنا اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور کنارہ کش رہیں جاہلوں سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر پہنچے تجھے من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغ وسوسہ کوئی، فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ سمیع علیم کہ بے شک وہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرے، اذا مسہم جب پہنچا انہیں طائف من الشیطان وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکروا تو انہیں یاد آ گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ اسی وقت دیکھنے والے ہو گئے، وَإِخْوَانُهُمْ اور ان شیاطین کے بھائی، یمدونہم فی الغی وہ ان کی مدد کرتے ہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون پھر وہ کوئی اس میں کمی نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین طرح طرح سے اذیت دیتے تھے، دل دکھاتے تھے، کبھی شاعر کہہ کر، کبھی مجنون کہہ کر، کبھی ساحر کہہ کر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو آپ ان سے درگزر کر جائیں، معاف کرنا آپ سیکھ لیں، اختیار کریں آپ اس عمل کو کہ یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے کہ کسی سے درگزر کر جانا، کسی کو معاف کر دینا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل اس کا مطلب کیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر لوٹ کر آئے، اللہ سے پوچھا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جا کے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے تعلق اور رشتے کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تمہیں کوئی دینے سے عطا کرنے سے محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، تم اس کو دو، اور جو تم سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ فرمایا کہ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور یہ جو عفو اور درگزر ہے، لوگوں کی غلطیوں پر، عزیزوں رشتہ داروں کی سختیوں پر ان کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔
طبیعت پہ بڑا ناگوار ہوتا ہے، طبیعت ہمت نہیں ہوتی انسان میں کہ اس کا رشتہ دار، اس کا پڑوسی، اس کا مقابل وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اس کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کو کوئی جواب نہ دے بلکہ اس کے مقابلے میں نرمی کرے، اس کو معاف کر دے، درگزر کر جائے، یہ انسانی طبیعت کے لیے بوجھل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ اختیار کر لے تو بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا فرشتے کو کہ اعلان کر دو، منادی دو کہ وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے ذمے حق ہو، کہ اللہ کے ذمے ہو ان کا کوئی اجر حق ان کا، وہ کھڑے ہو جائیں، کہ جن کو اللہ نے ابھی ان کا حق نہیں دیا، اللہ کے ذمے ان کا حق موجود ہے اور وہ اپنا حق اللہ سے لینا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجمع میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمارا اجر اور ہمارا حق ابھی اللہ کے ذمے باقی ہے اور ہم وہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی طبیعت یہ تھی خذ العفو، کہ جو لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیتے تھے، درگزر کر جاتے تھے لوگوں کی غلطیوں پہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنا حق اللہ پہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا عوض ہمیں اللہ سے ملنا چاہیے، اور اس کا عوض اللہ یہ دیں گے کہ اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے فرمایا خذ العفو، عفو درگزر معاف کر دینا، اس کو اختیار کریں، اس کو اپنی عادت بنائیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہو، جس کا رویہ جاہلانہ ہو، اس کا مقابلہ کریں نہیں، اس کا اسی طرح جواب نہ دیں بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے اعراض کریں، منہ پھیر جائیں اس سے اور اس کا مقابلہ نہ کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے پہلو میں کچوکا دینا، ایسے انگلی سے اس کو کچوکا دینا، اس کو نزغ لغت میں کہا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے شیطان کا وسوسے ڈالنا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے وسوسہ ڈالے شیطان کوئی بھی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو ایسے موقع پر دل میں غلط قسم کے خیالات آئیں تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ اللہ کی توفیق سے تم شیطان کی شرارت سے بچ جاؤ، انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ سب کی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اذا مسهم، جب بھی کبھی پہنچے انہیں طائف من الشیطان، تو طائف کے معنی بھی یہاں وسوسے کے ہیں، وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکرو یعنی شیطان دل میں گناہ کے خیالات لاتا ہے، اور شیطان دل میں دوسروں کے مقابلے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیالات لاتا ہے۔ تذکرو تو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو شیطانی چال ہے، یہ تو شیطانی حرکت ہے، اور شیطان مجھے اس غلط راہ پہ ڈالنے کی کوشش میں ہے، وہ لڑائی جھگڑے کا دل میں خیال پیدا کرتا ہے۔ تذکرو تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو شیطان کی کاروائی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ اسی وقت دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں،
شیاطین کے جو بھائی ہیں یعنی گناہ پہ چلنے والے ہیں، تقوی سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات کا خوف دلوں سے نکلا ہوا ہے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یمدونہم فی الغی، تو شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں گمراہی میں، یا یہ انسان نما جو شیطان ہیں یہ شیطان کی اور مدد کرتے ہیں کہ فی الغی کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں وہ اور مصروف ہو، یعنی جیسے جیسے شیطان ان کو چلاتا ہے یہ چلتے جاتے ہیں، یہی شیطان کی مدد ہے ان کی طرف سے۔ ثم لا یقصرون، پھر شیطان کی اتباع کرنے میں اور اس کی خواہشات کو، اس کی مرضیات پہ چلنے میں لا یقصرون، کوئی کمی نہیں کرتے، بس شیطان جس جس رخ پہ چلاتا جائے یہ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شیاطین کے بھائیوں کا حال ہے۔ اور جو تقوی پہ چلنے والے ہیں ان کو جب برا خیال آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کا ہے، یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنہ فساد، یہ اختلاف، یہ نفرتیں ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے یہ تو شیطان کی کارروائی ہے، تو وہ دل کی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں اور شیطان سے چکنا ہو کے اس کی تابعداری پہ نہیں چلتے۔ وآخر دعوانا